عمران خان اپنے مخالفین کو حیران و پریشان کرتے رہیں گے۔ عمران خان باجوہ کے لیے جوتوں کا ہار بن گیا۔ کیا انتخابات کے حوالے سے حامد میر کے کالم میں کی گئی پیش گوئی درست ثابت؟ سینئر صحافی حامد میر نے ماضی میں لکھے اپنے کالم میں عمران خان کے حوالے سے کہا کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ پیش کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے بھائی نواز شریف کی پیٹھ میں خنجر گھونپ کر وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا تھا۔ شہباز شریف کے انکار کے بعد باجوہ کے پاس عمران خان کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، اور پھر یہی عمران خان باجوہ کے لیے جوتوں کا ہار بن گیا۔ پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدانوں کی طرح عمران خان بھی تضادات سے بھرپور شخصیت کے مالک ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ لندن میں ان کی بیٹی ٹیریان اپنے دوست سوتیلے بھائیوں کے ہمراہ جمائمہ گولڈ اسمتھ کے ساتھ رہتی ہیں۔ عمران خان نے اپنی اس بیٹی کو الیکشن کمیشن کے سامنے ڈکلیئر نہیں کیا۔ مخالفین اسے خان کی ناجائز بیٹی کہتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ عمران خان نے پہلے جمائمہ اور پھر ریحام خان کو طلاق دے کر 5 بچوں کی ماں بشریٰ بی بی کے ساتھ شادی کی ہے۔ سب نے عمران خان اور ایک خاتون سیاستدان کے ٹیلی فون پر ہونے والی مبینہ گفتگو سن رکھی ہے، جسے مہذب ترین الفاظ میں صرف فحش گوئی قرار دیا جا سکتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی دوست وفات پا جائے یا کوئی کارکن مارا جائے تو وہ ان کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے، بلکہ مرحومین کے ورثاء کو افسوس وصول کرنے کے لیے خود عمران خان کے پاس حاضری دینی پڑتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کے کارکن اپنے اس لیڈر کے لیے جان ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں۔ 2023 کے کالم میں حامد میر نے پیش گوئی کی تھی کہ آنے والے وقت میں عمران خان کی گرفتاری اور پھر ضمانت پر رہائی کا کھیل چلتا رہے گا۔ انتخابات جب بھی ہوئے انہیں حکومت میں واپسی سے روکا جائے گا، کیونکہ وہ قومی مفاد کے لیے خطرہ قرار دیے جا چکے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ مریم نواز یا بلاول بھٹو زرداری کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ عمران خان نااہلی اور گرفتاری کے بعد بھی مخالفین کو حیران و پریشان کرتے رہیں گے۔ عمران خان کوئی بھوت نہیں بلکہ ایک سزا ہے۔ پاکستان ایک سیاسی و جمہوری عمل کی پیداوار تھا، لیکن 75 سال سے اس ملک میں سیاسی و جمہوری اداروں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان سازش کرنے والوں اور ان کے حواریوں کے گناہوں کی سزا ہے۔ یہ سزا تو بھگتنا پڑے گی۔